بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ MBBS اور BDS ڈاکٹر بننے کے لیے کون کون سے پاتھ وے ہیں۔ یہ سارے پاتھ وے ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ان پاتھ ویز میں ہر پروونس کے لیے کتنی سیٹیں ہیں، کتنے کالجز ہیں، ٹوٹل پاکستان کی سیٹیں کتنی ہیں، ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے، کون سے ٹیسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، میرٹ فارمولا کیا ہے، لاسٹ ایئر کلوزنگ میرٹس کیا رہے ہیں، اور ان ڈیفرنٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں کتنی فی پے کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ملے گی۔ اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ہم نے تمام چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ آئیں ہم جلدی سے اس ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ریگولیٹری باڈی ادارہ ہے جو کہ MBBS اور BDS کے ایڈمیشنز کے متعلق تمام معاملات کو دیکھتا ہے، اس کے لیے ریگولیشن پرووائڈ کرتا ہے، ایکٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کون کون سے پاتھ وے ہیں پاکستان کے اندر MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے۔ تو یہاں پہ 4 پاتھ ویز ہیں۔ سب سے پہلے گورنمنٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز، دوسرے نمبر پہ پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز، تیسرے نمبر پہ NUMS کنسٹیٹیوئنٹ اینڈ افیلیٹڈ کالجز۔ NUMS اسٹینڈ فار نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز جو کہ پاکستان آرمی کے انڈر ہے۔ اور چوتھا پاتھ وے ہے فارن میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز جس کو FMGs بولا جاتا ہے، یعنی بیرون ملک سے MBBS اور BDS کی ڈگری لینا۔ اب ہم باری باری ان سب کے بارے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے حوالے سے۔ پنجاب میں اس وقت ٹوٹل 19 پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجز ہیں اور 4 ڈینٹل کالجز موجود ہیں۔ سندھ میں 12 میڈیکل کالجز، 7 ڈینٹل کالجز، اسی طرح KPK میں 10 میڈیکل کالجز اور 5 ڈینٹل کالجز موجود ہیں۔ بلوچستان میں 4 میڈیکل کالجز اور 1 ڈینٹل کالج ہے، جبکہ فیڈرل میں 4 میڈیکل کالجز اور 2 ڈینٹل کالجز موجود ہیں، جبکہ آزاد جموں کشمیر میں 3 میڈیکل کالجز ہیں اور وہاں پہ کوئی ڈینٹل کالج نہیں ہے۔ اگر ہم ان تمام میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں سیٹس کی بات کریں تو تقریباً 8000 سیٹس پہ ہر سال MBBS اور BDS کے ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ ان کالجز میں ایڈمیشن لینے کے لیے MD-CAT ٹیسٹ دینا لازمی ہے۔ پنجاب میں یہ ٹیسٹ یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کنڈکٹ کرواتی ہے، سندھ میں IBA سکھر یونیورسٹی، خیبر پختونخوا میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی، بلوچستان میں بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز، جبکہ فیڈرل اور آزاد جموں کشمیر کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتی ہے۔ اس ٹیسٹ میں کون لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر BDS کا امتحان دینا ہے تو کم از کم 50% مارکس FSE میں ہونے ضروری ہیں، اور MBBS کے لیے 55% مارکس یا اس سے زیادہ مارکس والے اسٹوڈنٹ یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور عام طور پر FSE کا رزلٹ آنے کے بعد یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو میرٹ فارمولا بنتا ہے، میٹرک کے 10% مارکس، FSE کے 40% مارکس اور MD-CAT کے 50% مارکس کو کیلکولیٹ کر کے ان گورنمنٹ سیکٹر کے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ میرٹ کے اوپر آتے ہیں ان کو ان کالجز میں داخلہ دے دیا جاتا ہے۔ اگر میرٹ کی بات کریں تو اوورال ان تمام کالجز کا میرٹ 90% سے لے کر 94% تک رہتا ہے۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پچھلے سال 94.15 پہ لاسٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ اسی طرح سے سندھ، KPK، بلوچستان، فیڈرل اور AJK کے ڈیفرنٹ میرٹس رہے ہیں۔ اگر آپ ان میرٹس کی معلومات لینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پہ جا کر یہ تمام معلومات لے سکتے ہیں۔ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اور اس ویڈیو کے فرسٹ کمنٹ میں بھی میں پن کر دوں گا۔ اگر ہم ان کالجز میں فی کی بات کریں تو ان سرکاری کالجز میں فی 15,000 سے لے کر 60,000 روپے پر ایئر کے حساب سے وصول کی جاتی ہے۔ ڈیفرنٹ پروونسز کے ڈیفرنٹ کالجز کی فی ڈیفرنٹ ہے۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو 15,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان ہر سال کی فی ہے۔ اب ہم دوسرے پاتھ وے کی بات کر لیتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز۔ پاکستان میں ان کالجز کی کل تعداد 70 ہے اور ان کالجز میں تقریباً 8,500 اسٹوڈنٹس کو داخلہ ملتا ہے۔ ان کالجز میں داخلہ لینے کے لیے FSE پری میڈیکل میں 55% MBBS کے لیے اور 50% BDS کے لیے مارکس ہونے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ MD-CAT ٹیسٹ دینا بھی لازمی ہے۔ اگر میرٹ رینج کی بات کریں تو 78% سے لے کر 85% تک جن اسٹوڈنٹ کی میٹرک، FSE اور MD-CAT کا ایگریگیٹ سکور بنتا ہے ان کو داخلہ ان کالجز میں مل جاتا ہے۔ اگر ہم فیس کی بات کریں تو ہر سال MBBS اور BDS کے پروگرام کی فی 18 لاکھ روپے سے لے کر 20 لاکھ روپے پر ایئر ان کالجز میں وصول کی جاتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تیسرے پاتھ کی، اور وہ تیسرا پاتھ ہے NUMS کنسٹیٹیوئنٹ اینڈ افیلیٹڈ کالجز۔
कॉलेजेस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि पाकिस्तान आर्मड फोर्सेज एडमिनिस्ट्रेट करती हैं, उनके यहाँ एक पब्लिक कॉलेज है जबकि 16 प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में टोटल MBBS और BDS की सीट्स की तादाद तकरीबन 1800 है। इन कॉलेजेस के लिए भी PMDC रेगुलेटेड बॉडी है, जबकि ये पाक आर्मी, पाक नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स इन कॉलेजेस को एडमिनिस्ट्रेट करती है। अगर इन कॉलेजेस में दाखिले की एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो FSC प्री मेडिकल में 60% मार्क्स वाले स्टूडेंट इसमें दाखिला ले सकते हैं, जबकि इन 17 कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए NUMS MD CAT देना जरूरी है। अगर मेरिट रेंज की बात की जाए तो 83% से लेकर 95% तक एग्रीगेट स्कोर वाले स्टूडेंट इन कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। इनका मेरिट अदर प्राइवेट कॉलेजेस से थोड़ा सा हाई रहता है। उसकी बुनियादी वजह यहाँ पे अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की निस्बत भी थोड़ी सी कम होती है। इन कॉलेजेस में जो एडमिशन दिए जाते हैं उसमें 3 कैटेगरीज के एडमिशन होते हैं। सबसे पहले पेइंग कैडेट्स, मेडिकल कैडेट्स और NUMS कैडेट। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। पेइंग कैडेट्स कैटेगरी में वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो चिल्ड्रन ऑफ आर्मड फोर्सेज, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड पर्सनल के बच्चे होते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इनकी फीस सब्सिडाइज होती है। दूसरी कैटेगरी है मेडिकल कैडेट। इसमें सिर्फ 50 सीटें हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है और इस कैटेगरी में जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कैप्टन का रैंक दिया जाता है और दौरान तालीम इनको हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी है NUMS कैडेट की, और NUMS कैडेट बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे अदर प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट MD CAT का टेस्ट दे के उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे NUMS MD CAT टेस्ट देकर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सालाना फी है MBBS और BDS के प्रोग्राम की वो 10 लाख से लेकर 17 लाख रुपए है। और अब हम बात कर लेते हैं चौथे पाथवे की। फॉरेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस आमतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट चाइना में, रशिया में, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इस जैसे कई दूसरे मुल्कों के अंदर MBBS और BDS के प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं और उसकी बुनियादी वजह वहाँ पे MBBS और BDS के प्रोग्राम के लिए फ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए PMDC ने MD CAT टेस्ट लाजिम करार दिया है। इसके अलावा दाखिला लेने से पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन भी जरूरी करार दी गई है। ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट को NRE टेस्ट देना पड़ता है, नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम टेस्ट। पाकिस्तान में क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट लाजिम है। अगर हम फीस की बात करें तो कंट्री टू कंट्री, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करती है, लेकिन पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की फीस से ये काफ़ी कम फी होती है। जिन स्टूडेंट का यहाँ पे मेरिट नहीं बनता है या जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो फॉरेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिला लेने को प्रेफर करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।